سارے عادل مہمان خطیب ذیشان قائد تحریک لبیک پاکستان جناب پیر سید احمد شاہ بخاری رضوی دعوت برکاتہ العالیہ الحمدللہ وہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ اللہ پاک سب سارے انہاں دا بیان سن کے دے عمل توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے ساتھ ساڈے ضلع لاہور دے ڈویژنل امیر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر احمد سلطانی صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف لے کے آئے ہیں، اسی خوش آمدید کہنے ہیں اور انہاں دے نال ساڈے اس علاقے دی جانی پہچانی شخصیت جناب چودھری صوفی امجد نعیم سیفی صاحب MNA امیدوار برائے حلقہ 132 165 64 الحمدللہ وہ بھی تشریف لے کے آئے ہیں، انہوں نے اسی خوش آمدید کہنے ہیں اور انہوں نے نال جناب شیخ یاسر رضا رضوی صاحب الحمدللہ یہ سارے مہمان تشریف لے کے آئے ہیں، اسی انہاں سارے ہموں دل دی عطا کرے تو خوش آمدید کہنے ہیں۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ دیکھو نا بالکل نوجوان نے، اگر اللہ پاک نے انہاں جوانی دے اندر عزت عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے اس وجہ تو عطا فرمائی ہے کہ الحمدللہ یہ ہر وقت محبت رسول اور عشق رسول دیا گنا کر دے گا، ہر وقت الحمدللہ ناموس رسالت کے پہرے دارے دیا گنا کر دے گا اور الحمدللہ سارے سارے خوشبختی ہے کہ قبلہ شاہ صاحب کا بیان سنا کہ آپ احباب نے قبلہ شاہ صاحب کی تھکاوٹ دور کر دی ہے، ماشاءاللہ بڑا لمبا سفر کر گئے ہیں، ایک مرتبہ سارے احباب تک کے بولے سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، چمین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ایک شاعر نے بڑی ہی خوبصورت جوانی کی ہے، قبلہ شاہ کی شاعر کہتا ہے زمین و زمان میں محمد کے جلوے، زمین و زمان میں محمد کے جلوے، چمین و چنا میں محمد کے جلوے، سارے جہاں میں محمد کے جلوے، چاند کی چمک محمد کے جلوے، سورج کی کمر محمد کے جلوے، آبشاروں کا ترنم محمد کے جلوے، بلبل کا تبسم محمد کے جلوے، اما حلیمہ کا گھر محمد کے جلوے، اما آمینہ کا گھر محمد کے جلوے، بادل کا برسنا محمد کے جلوے، بلبل کا تبسم محمد کے جلوے، آبشاروں کا ترنم محمد کے جلوے، ابو بکر کی صداقت محمد کے جلوے، عمر کی عدالت محمد کے جلوے، غنی کی سخاوت محمد کے جلوے، علی کی شجاعت محمد کے جلوے، زہرا کی طہارت محمد کے جلوے، زینب کی خطابت محمد کے جلوے، علی اکبر کی جوانی محمد کے جلوے، گوہر بے داتا کا محمد کے جلوے، قصور شاہ عبداللہ کا محمد کے جلوے، سایہ حسینہ محمد کے جلوے، مکہ اور مدینہ محمد کے جلوے، مکہ اور مدینہ محمد کے جلوے۔ شاعر کہتا ہے جبارش نہ بڑھ دے مدینے دیوانی، گلے پار ساڈا سفینہ نہ ہوگا نہ ہدیہ کبھی ہے، فضاوا معطر جی آقا رسولہ پسینہ نہ ہوگا، غریبان نہ ملنے سینہ دار تو تکے کہ ترتیب اجمل مدینہ نہ ہوگا، غریبان نہ ملنے سینہ دار تو تکے جو دھرتی تے اجمل مدینہ نہ ہوندا۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان دا پیغام لے کے امیر المجاہدین جناب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اس عظیم ہستی کا پیغام لا کے الحمدللہ قبلہ شاہی تشریف لے کے آئے ہیں۔ آپ احباب نے اس زور و زور کو شوق میں استعمال کرنا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب کی شاہی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر! خصوصی خیال کے لیے جناب پیر طریقت راہبر شریعت قائد تحریک لبیک یا سلطان پاکستان جناب پیر سید احمد شاہ بخاری رضوی دعوت برکاتہ العالیہ اپنے بیان کے ساتھ ہمارے مظہر کو نور الہی سماعت پر مزید کریں گے۔ احباب ذوق و شوق استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر! نعرہ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإخوته بعدد كل ما لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار مطابع اولاد علی مذہب حنفی ادار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد ایسے پہلے نتیجے میں ماشاءاللہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ بھئی ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ایسے ہمارا کام کرتا دیتے ہیں کہ خوشبو خادم حسین کسانی خادم حسین تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے ہمیں اپنا بابا جی ہمیں اس طرف لگایا ہے نہ ہی ہم کسانی خادم حسین ہیں. ثانی خادم حسین بننے کے لیے 121 بچے کٹوانے پڑیں گے اور ان جیسا بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی اپنا گھر بار سب لٹانا پڑے گا. تو یہ وہاں جہاں جاتے ہیں لوگ بھی یہ مرشد کا فیضان ہے ان سے محبت جو کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مرشد کی بات آ جاتی ہے لیکن بابا جی کا مقابلہ ایسی بات ہم کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. ہم بابا جی کے مرید ہیں اور ان کے غلام ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہمارا تعارف وہی ہے جو ہمارے قائد کا تعارف ہے. میں کتا پاک رسول اللہ تھا بھون کے شور مچاوے ناموس رسالت گلشن اندر قصور نہ پھیرا ہوا. جہاں جہاں لوگ یہ کہتے ہیں آپ اس چیز سے اجتناب کیا کریں. ہمیں بابا جی نے کہا ہے کہ نئے بت بنانے ہی نہیں ہیں. جو بن گئے پہلے وہ نہیں ٹوٹ رہے اور انہیں بنانا شروع کر دیے اس لیے اٹھایا ہی نہ کریں. ہماری بات ہی نہیں ہے بات تو ہے ہی حضور کی. بابا جی نے ہمیں کوئی اور بات بتائی نہیں کہا بس ہر وقت لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے ہیں ہر وقت تعالیٰ ختم نبوت کے نعرے لگانے ہیں. ہمارے علاقے کے شاعر ہیں خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زاہد کا کفارہ ایک پاسے فرماتے ہیں کہ زاہد کھپ کھپ کے ساری زندگی تھک جاتا ہے عبادتیں کر کر کے تھک جاتا ہے روزے رکھ حج کر زکاتیں دے تسبیح پڑھ درود پڑھ او اللہ اللہ کر کے تھک جاتا ہے لیکن جس مقام کو ممتاز قادری پہنچا ہے زاہد نہیں پہنچ سکتا. فرماتے ہیں زاہد کا کفارہ ایک پاسے عاشق کا پسارا ایک پاسے محبوب سبیل ایک پاسے اور نازل متوارا ایک پاسے قرآن کا پارا ایک پاسے اور نمکین رخسارا ایک پاسے ابرو خمدارا ایک پاسے تلوار کا دھارا ایک پاسے. آگے خواجہ صاحب فرماتے ہیں نبی مرسل سارے ایک پاسے میرا سونا نبی ایک پاسے. میں سید بھی تب کہلواؤں جب نانے کا وفادار ہوں جب نانے کے ساتھ وفا نہیں تو سید کہلوانے کے لائق نہیں. پہلے نعرے بہت ہو گئے میں اپنی بات کروں گا اور سادات کا میں غلام لیکن میں اپنی بات کروں گا. ہمارے نعرے نہ لگائے ہمارے بابا جی نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے. نعرہ صرف رسول اللہ کا لگانا ہے. جب حضور کی بات ہو جائے گی تو کئی سیدوں کی بات پہلے بھی ہو گئی ہے بعد میں بھی ہو جائے گی. جب حضور کی بات ہو جائے گی تو جیسے حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تو پھر ہمارا بھی نام بابا جی فرماتے ہیں تو میں آ ہی جائے گا. اس لیے ہمارے نعرے ہیں ہی نہیں. ہمارا مقصد اسی لیے کہ لبیک یا رسول اللہ میں جو نیت لے کر آیا ہوں میں جو بھی نیت لے کر آیا ہوں اضلاف فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی امتی و اقوالی منیاتی و عزائمی. امام حجر ابن اسقلانی فرماتے ہیں ان کی کتاب تمام مکاتب فکر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے.
شرائط النسبیہ سارے مرتبہ ذکر والے آپ فرماتے ہیں حضور اس دنیا میں ہوں یا اس دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کے احوال کو بھی جانتے ہیں، حضور عزائم کو بھی جانتے ہیں، حضور ان کی نیتوں سے بھی واقف ہیں۔ میں جو سوچ کر آیا ہوں حضور جانتے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مقصد صرف یہی ہے، نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، بس رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ حضور کے دین کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، قرآن کی عظمت کی بات ہو۔ جب قرآن کی عظمت کی بات کر جائیں گے تو پھر غیرت رسول آئی جائے گی، جب حضور کی عزت کی بات آ جائے گی تو پھر دین مصطفیٰ آ ہی جائے گا۔ لیکن جب بات نبی کی عزت، نبی کی ناموس پر پہرے دارے کی نہیں ہوگی تو پھر پوری دنیا میں مسلمان جیسے ذلیل ہو رہے ہیں ہم بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ ہی ایمانداری سے بتائیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کوئی بہت بڑے عالم ہے؟ کوئی حافظ ہے؟ کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے، لیکن جرم کیا ہے اس کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے۔ یہ ایک دن میں ایک بنیاد پر اس کو 86 سال کی سزا سنا دی۔ بابا جی نہیں پتا تھا کہ وہ انگریز کہتا ہے کہ تجھے چھوڑ دیں گے ایک شرط پر، ڈاکٹر عافیہ صدیقی چھوڑ دیں گے تجھے۔ عافیہ صدیقی کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں جیل کے دروازے کے اوپر قرآن کھول کے رکھ دیتے ہیں، تو پیر رکھ کر چلی جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ لاکھوں سلام ڈاکٹر عافیہ صدیقی، آپ کو، آپ کے ثابت قدمی کو، آپ کی استقامت کو۔ مولوی نے اپنی پگڑیاں بچائیں، پیروں نے اپنے آستانے بچائے، لیکن قرآن اور حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، لاکھوں سلام آپ پر۔ ایک بندے کے سر پر امامہ ہو اور اس کے پورا جبہ بھی پہنا ہوا ہو، عبادت گزار بھی ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، درود بھی پڑھتا ہو، اللہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو، لیکن اندر غیرت نہ ہو، حضور کی عزت کی بات ہے اس کے اندر غیرت نہ ہے، وہ صوفی کوئی صوفی ہے ہی نہیں۔ مسترہ کا ذکر و فکر و صبح گاری میں اسے مختار کر دے مزاج خانداری میں اسے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا، علامہ اقبال کہتا ہے محسن پاکستان حکیم علومت عاشق رسول علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے سیاست اپنے چیلوں کو کہا کہ مسلمانوں کو صرف اللہ 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 کے ذکر میں لگائے رکھنا ہے، محمد بن قاسم کی غیرت کی بات نہیں بتانی، ان کو صرف اللہ اللہ کے ذکر میں لگائے رکھنا ہے، ان کو صلاح الدین ایوبی کی غیرت کی بات نہیں بتانی، طارق بن زیاد کی بات نہیں بتانی۔ ایک بندہ بہت بڑا صوفی ہو، عبادت گزار ہو، نمازی ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، لیکن اندر غیرت نہ ہو، لیکن ایک بندے کی ظاہری حالت میں تقوی والی نہ ہو، متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، بہت بڑا عبادت گزار نہ ہو، جب بات حضور کی عزت پہ آئے تو سب سے پہلے میدان میں آئے تو اس صوفی سے وہ بہتر ہے، کہیں درجے بہتر ہے۔ غازی الدین شہید جب آپ وفات ہو گئی نا تو پھر سید دیدار علی شاہ صاحب بہت بڑے سید صاحب، قرآن حدیث اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی، اللہ کے ولی بھی، سید دیدار علی شاہ صاحب جب آپ نے جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے نا تو بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو شاہ صاحب سے پوچھے شاہ جی آپ کیوں بے ہوش ہوئے؟ کہا یار 50-60 سال عمر ہو گئی، قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، نمازیں، روزے، حج، زکات، اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے، یار کبھی حضور نے ہمیں زیارت نہیں کروائی۔ اور آج غازی الدین جس کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا، دیکھ کے ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، اس کے جنازے میں خود حضور تشریف لے آئے۔ یہ تو وہی علامہ اقبال نے بات کر دی ہے کہ محمد سے وفات ہونے کو ہم دے رہے ہیں، یہ کہاں چیز ہے کیا لوگ قلم دے رہے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ سے تو سید ناراض ہیں، آپ کی تو تحریک میں سید نہیں ہے ہمارے علاقے کے۔ میں نے اسے کہا پتا یار بہاول نگر کا امیر کون ہے؟ کہتے سید احمد شاہ صاحب بننا والی سرکار۔ میں نے کہا اچھا بتا بہاولپور ڈویژن کا امیر کہتے آپ سید احمد شاہ۔ میں نے کہا جنوبی پنجاب کا امیر کون ہے؟ کہتے سید سرور شاہ صاحب۔ میں نے کہا ہمارے نائب امیر مرکزی کون ہے؟ کہتے سید ظہیر الحسن شاہ صاحب۔ میں نے عورت کو پیچھا میں جو غیرت مند سید ہیں سارے کھڑے ہیں بابا جی کے ساتھ۔ میں نے کہا اگر بابا جی خادم حسین رضوی ہمارے نانے کے وفادار ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ کریں، اس لیے کریں، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ وہ ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں وہ فرماتے ہوتے ہیں یار حسد کر کے کیا کرنا ہے، رب نے جو عزتیں دینی ہے بابا جی کو تم پوری دنیا کی طاقت لگا لے، رب کی عزت دینی ہے اس نے دینی ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ رب اس وقت بابا جی سے کام لے رہا ہے، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، بابا جی نے ہم سے لے کر ہمیں بتا دیا کہ ایسا تو تمہارا کام تھا، میں اسے کرا رہا ہوں، ہم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ عزت دین اسلام ایسے دیتا ہے۔ اس لیے آج اٹھے رسول اللہ کے دین کا کام کریں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں اور حضور کے دین کا کام کریں، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، وہ دور نہیں، کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔
قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہو، پوری دنیا میں اسلام آئے گا، نظام مصطفیٰ آئے گا۔ جب میرے حضور نے فرما دیا یہ تبدیلی اور انقلاب کے نعرے لگانے والے الٹے بھی ہو جائیں، کبھی بھی انقلاب پر تبدیلی نہیں لا سکتے۔ انقلاب اور تبدیلی تب آئے گی جب مصطفیٰ کریم کا دین آئے گا، ابھی انقلاب دین آیا، فرانس کے اندر حضور کی گستاخی ہوئی ہے۔ حضور کی تو جب روح مبارک نکلنے لگی، حضور نے فرمایا اسرائیل بتا کیا میری امت کی روح نکالتے وقت تکلیف دے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ جی دوں گا۔ حضور نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی امتی ہیں ساریوں کی تکلیفیں اکٹھی کر کے آج مجھے دے دے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ حضور تو یہ اپنے اوپر لے گئے، ہم نے اپنے نبی کے لیے کیا کیا؟ صرف دعوے کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جب موت کا وقت آیا تو اندر چھپ گئے۔ صرف دعوے کے حق عاشق رسول ہیں، اگر آپ عاشق رسول ہیں تو بابا خالد کو کہنا کیوں پھر ہے؟ اگر آپ عاشق ہیں تو گستاخان رسول کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کا اس کہاں گیا؟ ہمیں لوگ آ کر امن کی باتیں سکھاتے ہیں، اخلاق کی باتیں سکھاتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا ایک مرلہ یا دو مرلہ زمین پر تو لوگ بندوقیں اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ ادھر امن یاد نہیں آتا لوگوں کو۔ کوئی کسی کی ماں کی عزت کے بارے میں بات کرتے فوراً اس کو گندی گالیاں دے کر جواب دیتے ہیں، اور اگر ہم رب کی سنت ادا کرتے ہوئے گستاخ رسول کو حرامی کہتے ہیں لوگوں کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، من سب نبی فاقتلوہ، سب نبی فاقتلوہ، سب نبی فاقتلوہ۔ یہ نعرہ لگایا کریں، ایک دن تو مرنا ہی ہے یار۔ یہ نعرہ لگاتے لگاتے مر گئے تو قبر میں سرکار آئیں گے، پوچھیں کہ ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل، فرشتے کہیں گے ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے رہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کر سکے، بس دار ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہے، اور بیٹھ کے رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے اور کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر صدیق امین صاحب کے دادا جی جو تھے، تحریک ختم نبوت کی خاطر ان کی بڑی قربانی ہے۔ اگر آپ پڑھیں نا ان کو تو وہ پٹھان تھے، پامن کی تحریک ختم نبوت کا ایک جلسہ تھا لاہور کے اندر، سارے جتنے بھی علماء تھے سب کو انہوں نے اٹھا لیا، سب کو انہوں نے اٹھا لیا، کہا ہم یہ ختم آج بھی اٹھا رہتے ہیں، یہ تو ختم نبوت کے پہلے دار بھی شروع سے چلتے آ رہے ہیں، دار بھی شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کسی کی۔ ہاں جو مرضی کوئی سوچے، ہمیں کسی کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کوئی کہے کہے، لیکن یہ امام کاتبین اس کی رپورٹیں ضرور بنا رہے ہیں۔ ہاں یہ رپورٹیں جو ہماری رپورٹیں بناتے ہیں، ہم تو سرکار کی نالین کی خاک کی عزت کے صدقے، سرکار کی نالین کی خاک کے صدقے ہم زمان سے کرا کے آتی گئے ہیں، اور حضور نے کرم فرمایا آگے بھی آ جائیں گے، لیکن یہ رپورٹ میرے آقا کے سامنے پیش ہوگی اور قیامت والے دن حضور کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ضمانتی نہیں ہوگا۔ ادھر تو بات میرے آقا کی چلے گی اور حضور کے غلاموں کی بات کی ہوگی، میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے۔ اس دن جب لبیک والے آ رہے ہوں گے پھر پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں ہمارا تو مقصد یہی ہے نا، ہمارے آقا بولا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے یا رسول اللہ، ہم نے جتنے بھی ہمارے بابا جی نے جتنی بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جتنے بھی سب کچھ کیا ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں ہمیں اتنی تکلیفوں کا بدلہ یا اللہ انعام یہ دے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے۔ ہماری تو دعا ہے، ہم تو یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جیسے صلاح الدین ایوبی بستر مرگ پر پڑا تھا، میں اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اور اس کو پتہ لگا کہ ایک استاد نے حضور کو پکارا ہے، صلاح الدین ایوبی نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا یا اللہ مجھے موت نہ دینا، یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک تیرے نبی کے گستاخ کا سر میں اپنے ہاتھ سے نہ کاٹوں۔ صلاح الدین ایوبی کو رب نے زندگی دے دی، اس نے گستاخ کا سر کاٹ دیا۔ تو میں بھی اس دعا کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ ہم تو گناہگار ہو گئے، ہم بدکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، یا اللہ اس دعا کے وسیلے سے، اس دعا کے صدقے یا اللہ ہمیں بھی موت نہ دینا جب تک دین مصطفیٰ کی بہاریں ہم نہ دیکھ لیں، یا اللہ ہمیں بھی موت نہ دینا جب تک ان ظالموں کو ذلیل ہوتا ہوا ہم نہ دیکھیں، اور انشاءاللہ دیکھیں گے۔ حضور کا دین آنے والا ہے، بابا جی کے یہ اخلاص ہی ہے، دعا تحریک رہتا ہے، یہ بابا جی کا اخلاص ہے، دعا تحریک اتنی اوپر جا رہی ہے۔ آج تک بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں لیکن اتنا کوئی نہیں
نماز کو دامن پھیلا کے دے. ہاں وہ کہتے ہیں جو جس کا کھاتا ہے اسی کا کھاتا ہے. ہم جن کا کھا رہے ہیں جن تو ہی کے کھا رہے ہیں. ہمیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں. ہمیں کسی ہم نے حضور کا دین, ہمیں بابا جی نے کہا حضور کا دین ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر رہے ہیں. حضور کے دین کی بات ہر امام ربانی کی طرح کرنی ہے. ہر دور میں اللہ حضور کا غلام ضرور بھیجے گا. کبھی ہم نے دیکھا امام ربانی آئے, کبھی سید کفایت علی کافی آئے, کبھی سید حسرت علی موہانی آئے, کبھی اعلیٰ حضرت بریلوی آئے, کبھی علامہ فضل خیر آبادی آئے, کبھی سید ابو الحسنات محمد احمد قادری آئے, کبھی سید خلیل احمد قادری آئے, کبھی عبدالستار خان نیازی آئے, کبھی شاہ احمد نورانی آئے. اس دور میں اپنے امیر المجاہدین کو بھیج دیا جو کسی کے آگے نہیں جھکے اور نہ ہی کیمبرج یونیورسٹی سے جا کر کوئی بزدلی کی سند سیکھ کر رہے ہیں, نہ ہی واشنگٹن یونیورسٹی سے بزدلی کی سند لے کر رہے ہیں. تو وہی قرآن کی وہی سبق پڑھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غار میں پڑھایا. ایک بسم ربک اللہ, وہی ٹاٹوں پہ بیٹھ کر استادوں کے پاس پڑھا ہے, وہی قرآن حدیث پڑھی ہے اور امت مسلمہ کو صحابہ کی سیرت بتائی ہے. پھر امت صحابہ کی سیرت میں رنگی گئی, پھر امت کو حضور کی سیرت بتائی, امت پوری حضور کی سیرت میں رنگی گئی. پھر غیرت بتائی حضور کی کہ جب حضور کی بات آئے, آج لوگ کہتے ہیں یہ نہیں بتائے پہلے بڑے شدت پسند ہے, کہتے ہیں ہمیں لوگ یہی کہتے ہیں سارے یہ شدت پسند ہے, سارے یہی کہتے ہیں. میں نے کہا یہ تعارف ہمارا رب نے کرایا ہے, یہ تعارف محمد عربی کے غلاموں کا ہے. وہ بدھ میں کہہ رہی نہیں, آئین میں جوان مردوں اب کوئی اپنے باقی, یہ جوان مردوں کا قانون ہے, بدھ دلوں کا قانون نہیں. آئین میں جوان مردوں ہر کوئی اپنے باقی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں لو بائی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر ہوگا, وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. علامہ اقبال کہتے ہیں ان سب بادشاہوں سے وہ بادشاہ سب سے اعلیٰ ہے, وہ فقیر سب سے اعلیٰ ہے جس کی فقیری میں مولا علی کی خوشبو ہے. ان کی فقیری میں تو ہلاکو خان کی خوشبو آتی ہے, ان کی لیڈری میں, ان کی بادشاہت میں چنگیز خان کی خوشبو ہے, بو آتی ہے. خوشبو تو محمد عربی کے غلام ہے, ان کی حکمرانی میں تو ان کی بدبوئیں آتی ہیں, اور محمد عربی کے غلاموں کی ان کی حکمرانی میں ان کی بادشاہت میں امام ربانی کی خوشبوئیں آتی ہیں, اعلیٰ حضرت بریلوی کی آتی ہیں, داتا علی الجری کی آتی ہیں. نشانی ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ حضور کے غلاموں کی نشانی ہے, حضور کے. اور اس آیت کا ترجمہ علامہ اقبال نے بھی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. علامہ اقبال کہتا ہے ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. علامہ اقبال کہتا ہے اگر آپس میں بات آئے تو مسلمان ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے, لیکن جب بات کفر کی آئے تو پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شدت پسندی اختیار کرنی پڑتی ہے. یہ کہ اسلام اخلاق سے پہلا تلوار سے, میں نے کہا جو تلوار اخلاق کے بغیر ہے وہ تلوار نہیں, اور جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ تلوار اور اخلاق نہیں. اخلاق اور تلوار دونوں اللہ کی قدرت منظوم ہیں. اسلام اخلاق سے بھی پہلا اور تلوار سے بھی پہلا. آپ بتائیں حضور کی ہر ادا اخلاق والی ہے کہ نہیں؟ آپ مانتے ہیں حضور کی ہر ادا, مانتے ہیں سب حضور کی ہر بات کو اخلاق والی مانتے ہیں. حضور کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, حضور کا غریبوں کی مدد کرنا سب اخلاق ہے. حضور نے غریبوں کی مدد کی, غریبوں کی مدد کرنا اخلاق بن گیا. حضور نے یتیموں کی مدد کی, یتیموں کی مدد کرنا اخلاق بن گیا. حضور نے ماں کو عزت دی, ماں کو عزت دینا اخلاق بن گیا. حضور نے باپ کو عزت دی, باپ کو عزت دینا اخلاق بن گیا. حضور نے بہن بھائیوں کو عزت دی, ان کو عزت دینا اخلاق بن گیا. اور حضور نے تلوار اٹھائی تو تلوار اٹھانا بھی اخلاق بن گیا. حضور بدر میں گئے تو بدر میں جانا بھی اخلاق بن گیا. حضور احد میں گئے تو احد میں جانا بھی اخلاق بن گیا. حضور کعبے کے غلاف کے اندر ابن خطر کو حضور نے گستاخ رسول کا سر اتروا دیا. حضور کا گستاخ رسول کا سر اتروانا یہ بھی اخلاق بن گیا. حضور نے ارشاد فرما دیا من سب نبی حضور کا یہ فرمانا بھی اخلاق. حضور نے ارشاد فرمایا من سب نبی قتل ومن سب اصحابہ جلد. حضور نے فرمایا جس نے میری گستاخی کی اس کو قتل کر دو. جو صحابہ کا گستاخ ہے چوک میں گھوڑے میں بیٹھو. جو صحابہ کو بھونکتا ہے, جن کو دارو ٹی وی ملتی وہ بھی صحابہ کے بارے میں بات ہے. اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ, اسلام کی
آج ایک اور بھی بات، آج کسی اور نے بھی بکواس کی نا حضرت خالد بن ولید کے بارے میں. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں نعوذ باللہ العیاذ باللہ. ہمارا قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر نعوذ باللہ جذبہ ایمانی نہیں تھا. یار اگر صحابہ میں جذبہ ایمانی نہیں تھا تو پھر تھا کس میں ہے؟ یہ صحابہ کے جذبہ ایمانی کی وجہ سے تو ہمارے اندر جذبات ہیں. صحابہ نے گستاخ رسول کے سر کٹوا دیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹا. باپ کا سر کاٹ کر کان سے پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں لے کر جا رہے ہیں. خون ٹپک رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں گر رہا ہے. حضور کے قدموں میں جا کے رکھ دیا. حضور نے فرمایا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے باپ کا سر ہے. حضور نے فرمایا کیوں کاٹا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو محبت میں نے کاٹ دیا. آج حضرت خالد بن ولید کا نام ہے ان کے بارے میں حضرت خالد بن ولید کے اس لیے یہ کہیں گے تو صحیح. حضرت خالد بن ولید نے تو گستاخ رسول کی فوراً گردن پر اتروا دی تھی. باتیں تو کریں گے، ان کو اگر ان کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا تو پھر ان گستاخوں کے ساتھ اتروانے پڑیں گے. اس لیے تو ان کے بارے میں بکواسیں کرتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کے سامنے نا آپ حضرت ابوبکر صدیق کے لے جاؤ کہ حضرت خالد جا کر زکات لے کر ایک مسلمان کا کلمہ پڑھتا تھا. حضرت خالد بن ولید نے اسے کہا بھائی زکات ہے. اس نے کہا ان صاحبکم قد توفی، بے شک آپ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے. حضرت خالد بن ولید نے کسی سے نہیں پوچھا، فوراً تلوار نکالی، اس کی گردن اڑا دی. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر جراب میں آ گئی. حضرت خالد بن ولید نے مسلمان کو مار دیا. واپس بلا لیا مسجد نبی میں، پوچھا کہ بتاؤ خالد کیوں مارا تھا؟ اس نے کہا ان صاحبکم قد توفی. سارے صحابہ نے کہا خالد آپ نے ٹھیک کیا. کیوں کہا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا ان صاحبنا، یہ ہمارے نبی. اس نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے نبی؟ حضور تو پوری دنیا کی نبی ہیں، اس نے انکار کیوں کیا؟ تو حضور کا انکار کرے گا ہم سے مانتے نہیں، ان کی گردن اٹھا دو. ہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، علامہ اقبال کہتا ہے نا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. کہتا ہے اگر یہ تلوار بازو حضرت خالد بن ولید والا چاہیے تلوار اٹھانے کے لیے، بازو مولا علی شیر خدا والا چاہیے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں مولا علی نے جو خیبر کا قلعہ اٹھایا تھا نا، خیبر کا قلعہ، اس دروازے کا وزن شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں 1600 من کا دروازہ تھا. 1600 من کا دروازہ مولا علی نے الٹے ہاتھ میں اٹھا لیا. وہ باتیں کون سی تھی؟ وہ اس کے رسول کی پاور تھی، حضور کی محبت کی پاور تھی. قوت سلطان امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ. علامہ اقبال نہیں کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی. نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں لائی. اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز پہ کوتاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی. آئین جمع مرداں ہر کوئی بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبا. اور شاعر نے وہ کہتا ہے اسی شعر کے بلا شاعر کہتا ہے ایش عشرت سے غرض ہم کو نہیں، ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے. اب جو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بات کرے تو سوچنا تو چاہیے. وہ کہتا ہے ایش عشرت سے غرض ہم کو نہیں، ہم فداکاروں کی دنیا اور ہے. بزدلوں کو جرتوں کی کیا خبر، بزدلوں کو جرتوں کی کیا خبر، تیر و تلواروں کی دنیا اور ہے. اگر تیر و تلواروں کی دنیا اور ہے اور تسبیحوں کی دنیا اور ہے. حضور جب اس دنیا سے گئے تو حضور کے گھر تھی، 11 تسبیحیں نہیں تھی، 11 تلواریں لے کر گئے تھے. میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو لے جائے مدینہ پاک میں. جب آپ جائیں گے نا ریاض و جنہ کے سامنے دیوار کے اوپر حضور کے نام مبارک لکھے ہوئے. اور وہ نام کون کون سے ہیں؟ ہمیں تو سارے زندگی بتاتے ہیں کہ اخلاق والا نبی رحمت اللہ، تو ہم بھی مانتے ہیں حضور کو رحمت للعالمین، ہم بھی مانتے ہیں، ہم کوئی انکار تو نہیں کرتے، ہم اخلاق کا کوئی انکار تو نہیں کرتے. لیکن حضور کے اور بھی نام مبارک ہیں، وہ بھی تو امت کو بتاؤ نا. حضور کا نام لکھا ہوا ہے نبی السیف، نبی
صحابہ، توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ، کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہیں جان میں سارا ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہیں چار یارہ ورگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا تمس النار، اس بندے کو آگ نہیں چھوئے گی، اس بندے کو آگ مس بھی نہیں کرے گی، چھوئے گی بھی نہیں۔ کس کو؟ راوران من رہا۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا پھر میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ کہا جس نے میرے صحابہ کو بھی دیکھ لیا نا جہنم کی آگ اسے مس بھی نہیں کرے گی۔ یہ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں حدیث لکھی ہے نا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی 27 نمبر جلد کے اندر حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اذا ظاہرت الفتن وقال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنے تو ہیں جگہ جگہ جہاں تھے وہ فتنے بیماریاں آ گئی، دوبارہ بیماری آ گئی۔ محرم کے دنوں میں بیماری نہیں تھی، یہ قوم محرم سے لے کے 10 محرم تک جو صحابہ کو بھونکتے رہے ان کو ان کے لیے بیماری نہیں تھی، جو حضور کا نام لینے والے ان کے لیے بیماریاں نہیں تھی۔ پورے پاکستان میں پورے اوروں میں مجھے نہیں پتا شاید ہوں گی، لیکن جس کا مجھے پتا ہے نا پورے پاکستان میں مسجدیں صرف بابا جی کی کچھ بچی ہیں، پورے پاکستان میں مسجد صرف بابا جی کی بچی ہے۔ پورے بعد ہر جگہ مسجدیں میں بند کروا دیے، فاصلے رکھ لو، فتنہ تو آ گیا۔ حضور نے فرمایا اذا ظاہرت الفتن، فتنوں کا ظہور ہوگا قیامت سے پہلے، بدعات کا ظہور ہوگا۔ اس دور میں لوگ میرے صحابہ کی گستاخیاں کریں گے، وسب اصحابی، میرے صحابہ کی لوگ گستاخیاں کریں گے۔ حضور نے پہلے ارشاد فرما دیا، پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا جو کرے گا اس کی بات نہیں ہے، اس کے وہ تو لعنتیوں کا بھی لعنتی ہے نا۔ حضور نے ارشاد فرمایا فلیظہر العالم علمہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم منبر پر بیٹھ کر اپنے علم کا اظہار نہ کرے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عزت پر پہرا نہ دے، عمر فاروق کی عزت پر پہرا نہ دے، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حیدر کرار، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، امام حسن اور حسین، اہل بیت صحابہ، ان کی عزت پر مولوی منبر پر بیٹھ کر ان کی عزت پر پہرا نہ دے، اپنے علم کا اظہار نہ کرے، ان کی شان بیان نہ کرے، ان کا دفاع نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں من لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اس عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ حضور نے فرمایا اللہ نہ اس عالم کی کوئی فرض نماز قبول کرے گا نہ ہی کوئی نفل نماز قبول کرے گا۔ آپ سوچیں ایماندار سے، مسجد کے اندر بیٹھے، میں نے آپ کو کہا یہ کوئی مت سمجھے ہم اپنے آپ کو مولا کی دین کی سربلندی کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ کوئی بیٹھ کر اگر غلط سوچ رہا ہے تو حضور اس کو دیکھ رہے ہیں اور حضور اس کی نیت کو بھی جانتے ہیں، میری نیت کو بھی جانتے ہیں۔ قیامت والے دن ساری کھل جائیں گے انشاءاللہ، اس دن پتہ لگ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو مولوی صرف صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے، صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے، اس کے نہ فرض قبول نہ نفل قبول، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت۔ بتائیں آپ ایمانداری سے جو خود نبی کی عزت پر جو پہرا نہ دے، یہ بات ہے صحابہ کی، جو خود نبی کی عزت پر پہرا نہ دے اس کا کیا بچے گا؟ وہ سمجھتے ہیں ہم نماز امام ربانی مجدد احمد ثانی فرماتے ہیں ایک بندہ 1,00,000 بار درود پڑھے، اس کے سامنے کوئی بات ہوگا یار فلاں بندے نے حضور کی گستاخی کر دی ہے، وہ بندہ ٹھنڈے دل سے سن کر کہے کہ اللہ گستاخ رسول کو توبہ کی توفیق دے۔ اب یہ باتیں بھی ہونے لگی نا، یار گستاخ رسول کو توبہ کی توفیق دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے، وہ بھی آج کے رسول بن جائے۔ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے کہا وَقُلْ مَا تَذَلِكَ زَلِيمٌ، محبوب میں تیرا گستاخ ہوگا، زنا کی پیدائش ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ 29واں سپارہ اٹھا لے، قرآن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، سورہ قلم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے 10 آیت بیان کیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی خالد حسین رضوی اور لبیک قرآن کے بارے میں یہ بھی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، یہ منبر پر بیٹھ کر ان کو پتہ نہیں ہے کہ دین کیسا ہے۔ میں نے کہا یار قرآن اٹھا کر دیکھ لے، ہماری بات نہیں، ہم تو اپنے رب کی سنت ادا کرتے ہیں، ہم آگے کی بات نہیں کرتے، ہم وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے رب نے کی ہے۔ جب ولید بن مغیرہ نے حضور کی شان میں ایک گستاخی کی ہے، اللہ نے کہا میرے حبیب آپ چپ ہو جائیں، اس کو جواب میں خود دوں گا، اس کو جواب میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ سَنُسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔
آپ نے فرمایا محبوب یہ جو فرانس والے گستاخی کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تھا. ہمارے میڈیا کے اینکر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم حضور ہمارے رحمت للعالمین تھے, گستاخان رسول کو ہم اخلاق کے ساتھ جواب دیں گے. ڈوب کر مرنا چاہیے. قرآن کی بھی قرآن کے اوپر بھی تو مت لگاتے ہیں. قرآن کی بھی حرمت ہے جو گستاخ رسول کو اخلاق کا درس دیتا ہے وہ تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے. اگر وہ اخلاق والا اتنا آ گیا ہے تو کیا نعوذ باللہ قرآن بدعبادی کا درس دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ نعوذ باللہ علیہ باللہ بدعبادی کا درس دیتا ہے. ہمیں کوئی آ کر مت سمجھائے کوئی اخلاق کی باتیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا محبوب جو تیرا گستاخ ہوگا اس کے اندر 10 عیب ہوں گے, وہ عیبوں والا ہوگا قیامت تک. اللہ نے فرمایا پہلا عیب یہ ہوگا کہ وہ خود ذلیل ہوگا. اللہ نے کہا قرآن وہ ذلیل ہوگا, وہ کمینہ ہوگا, وہ بدخواہ ہوگا, امانت میں خیانت کرنے والا, جھوٹا, لڑائی اٹھائی کرنے والا, سرکش, منافق بھی ہوگا. آگے اللہ نے کہا کل بعد ذالک زنیم, میں معبود جو تیرا گستاخ ہوگا زنا کی پیدائش ہوگا, حرامی بھی ہوگا. فرانس والے آج گستاخی کر رہے ہیں, آپ اٹھا کر دیکھیں. ہفتہ پہلے خبر لگی ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حرامی بچے فرانس میں رہتے ہیں. ادھر اپنے فیصلہ پہلے کر دیا کہ محبوب جو تیرا گستاخ ہوگا وہ حرامی ہوگا, وہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہوگا. اللہ نے آگے کہا سنسمو علی الخرطوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جو تیرا گستاخ ہوگا وہ سور کی ٹھوٹنی والا, سور کے منہ والا ہوگا. محبوب تو تجھے باتیں کریں, یہ تو رب نے کہا ہے سور کے منہ والا. ہم گستاخ رسول کو کہیں تو ہم تو رب کی سنت ادا کر رہے ہیں. فرانس والے تو سور کے منہ والے, وہ تو حرامی ہیں. ہم تو رب کی سنت. اللہ نے کہا لعنتی ہیں الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. یہ آیت تب نازل ہوئی جب حضور کے گھر والوں کو تکلیف دی گئی, اما عائشہ صدیقہ کو اذیت دی گئی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ, اللہ نے فرمایا حضور کے صحابہ کو بھی جو تکلیف دے گا, گھر والوں کو بھی تکلیف دے گا, وہ تکلیف اللہ کی تکلیف ہے. حضور نے نہیں ارشاد فرمایا امن احبهم فبحبی احبهم امن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے بغض میری وجہ سے رکھا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا, اللہ نے کہا محبوب جو تیرا, اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنتی ہیں اس دنیا میں بھی, اللہ پر اللہ کی لعنت ہے ان تک, اور آخرت میں بھی رب کی لعنتوں کی لعنتیں کی شکل اٹھا کے آ رہے ہیں. ہاں آج اٹھے رسول اللہ کے دین کے لیے, رسول اللہ کے ذات صحابہ کی غلامی اختیار کریں. اہل بیت کے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ہاں ہم صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. ہاں یہ بات میری نہیں, یہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ نے حضرت عثمان کو جا کر چوما, ہم تو کعبے کو بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. یہ کوئی مرض ہوا, یہ تو کعبہ خود کہتا ہے, کہتا ہے اللہ حضرت نہیں فرماتے قوم سے سن کر رضا, کعبہ سے آتی ہے یہ صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ سے دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت آگے اسی کی ترجمانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے پتہ کیا کہا, آپ نے حجر اسود کے پتھر کو جا کر چوما, چوم کر حضرت عمر فاروق نے کہا حجر اسود تجھے اس لیے نہیں چوم رہا تو کہ جنت کا پتھر ہے, حجر اسود تجھے اس لیے نہیں چوم رہا تو کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے, حجر اسود تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ پوری دنیا آ کر تجھے چوم دیا ہے, حجر اسود تجھے اس لیے چوم رہا کہ میرے آقا نے ایک بار چوما تھا بس. ہم کسی کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. یہ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے خود لکھا ہے فتاوی رضویہ میں, اور قرآن کی نص ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سید عقیدے سے پھر جائے, جو سید حضور کے دین کے ساتھ غداری کر بیٹھے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سید کی سید ذات کے سلب کر لیتے ہیں. اللہ یہ تو قرآن کی نص بھی ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, بیٹا تھا نا, جب نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر بیٹھ کر نہیں گیا تو اللہ حالانکہ بیٹا تھا, لیکن اللہ قرآن میں پہلے اللہ نے بھی کہا کہ نوح تیرا بیٹا ہے, پھر رب آگے خود کہہ رہے ہیں نوح تیرا بیٹا نہیں ہے. کیا مطلب ہے, جو نبی کے رستے پر نہیں ہو پھر نبی کا کہوانے کے لائق نہیں. میرے ابا جی یہاں بیٹھے ہوں, پہلے میرے ابا جی کو کھڑا ہو کر گالیاں دے اور آ کر گربان پکڑ لے, میں چپ کر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں, کو کہے گا کہ اپنے باپ کا ہے, میں اس کو تھپڑ ماروں گربان پکڑوں, لوگ تب کہیں گے کہ حلالی ہے, غیرت کی اپنے باپ کی. اور بہت سید نانے کی عزت پر ڈاکے پڑ جائیں, سید اندر بن کے بیٹھا رہے. اس کائنات کے سب سے بڑی دربار دربار رسالت ہے, سب سے بڑی دربار امت خطرہ ہے, کان کھول کر سن لیں, سب سے بڑی دربار امت
اس دربار کے سجادہ نشین اور صحابہ امام حسن اور حسین تھے. جب دین پر وقت ہے تو حسین نذرانے نہیں لے رہے تھے. امام حسین نے نذرانے نہیں لیے، نہ ہی فتوے دے دیے تھے کہ یزید ظالم ہو گیا، اس کا مقابلہ کرو نہ جانا. امام حسین اپنے بچوں کو لے کر خود میدان میں آئے اور اس کا سر اس کے میدان میں آ گئے. سلطان باول کے بارے میں خود کہتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے سچا عشق حسین علی دا باہو سے دے دے راز نہ بننے. ہم صرف گفتار کے حسینی ہیں، کردار کا حسین کسی نے نہیں بننا. لوگوں نے حسینیت کا نام یہ سمجھ لیا، انہوں نے کہا نام حسینیت ہے. امام حسین کو صرف گفتار کو سلام ہو، سلام ہو. حسین تیری شجاعت کو سلام ہو، سلام ہو. حسین تیری شہادت کو سلام ہو، سلام ہو. امام حسین حضرت سلطان کو فرماتے ہیں اصل عاشق تو ہے ہی حقیقی وہی، اگر اس کا محبوب اس کی گردن میں اتروا دے تب بھی زبان پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اور کہتے ہیں سچا عشق امام حسین نے کیا، سر دے دیا، دین پر آنچ نہیں آنے دی. آج ہم کہیں حسینی کھڑے شرابیوں کے ساتھ ہو کے کہیں حسینی ہیں ہم. آپ اٹھا کر دیکھیں میری تو بات ہی نہیں ہے کیونکہ شاہ صاحب اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. اٹھا کر دیکھیں کتابیں یزید کے سر پر امامت تھا. یزید تو قرآن حکمی سے ان حکمران کو تو خاص خبر نبی نہیں ہے تو اس کو قرآن نہ تھا. یزید کو حدیث آتی تھی، یزید جمعے کے خطبے دیتا تھا، امامت بھی کراتا تھا، لیکن ظالم تھا، شرابی تھا، دین کا غدار تھا، مسجدوں کو بے حرمتیاں کرتا تھا. یہ نہیں کر رہے. مسجد وزیر خان کے اندر انہوں نے بچے نہیں بچوائے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا شاید محمد عربی کے غلام ایسے ہوتے ہیں جو بچے نہیں چاہتے ہیں، جو یورپ کی غلامی کرتے ہیں، جو امریکہ کی غلامی کرتے ہیں، جو بچے کو ڈانس کرواتے ہیں، جو نوجوانوں کو ٹک ٹاک بھی باندھ اس لیے کہ یہ لبیک والے وہاں بھی پہنچ گئے. پریشانی تو ادھر بھی نہیں لگے کہ ہر جگہ لبیک لبیک. یہ تو حضور نے بنایا ورفعنا لک ذکرک عظیم، اس نے رہے گا یمین کا چل جانے گا، بڑے خاک ہو جائیں گے چل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے دے آنے والے. قیامت تک ہو جائے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہمیں کسی کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 1954 کے اندر یہ تاریخ ہمارے جوانوں کی پہلے سے ہے. ہم ان نوجوانوں کی اور اپنے بزرگوں کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو اور دلیر ہوتے ہیں. اور وہ تاریخ پر میرے کلاس فیلو ہے، 11 سال 9 سال میرے ساتھ بیرے میں پڑھا ہے، 2 سال مفتی کا کورس کیا ہے میرے ساتھ اسلام آباد میں. پروفیسر ہے، بابا جی کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے. مجھے فون کر کے کہتے ہیں شاہ جی 11 سال جاخی مارے ہیں، جڑا دین بابا بیان کے تحصیل پڑھے ہی کہاں. ہمیں تو صرف یہی پتا ہے کہ حضور تھے، حضور بشر تھے. انہوں نے کہا جو بابا جی نے بات کیا کہ امت حضور کے پیشاب تک تحقیق اور انہوں نے کہا کہ بات نہ تھی. بات تو باقی یہی ہے. حضور کے بارے میں تھوڑی سی اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے علماء اور پیروں کو دیکھا ہے. میرے جو کلاس فیلو ہیں حضرت خواجہ نور محمد بہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. میرا کلاس فیلو شاہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ہم کٹھے روم میٹ تھے، کٹھے کھانا کھاتے تھے. اور یہ میاں محمد حنفی صاحب ان کے بیٹے بھی میرے ساتھ پڑھے. ہم ایک کٹھے ہماری تصویریں ہیں، بڑے بڑے پاسبانوں کے پیر میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. خدا کی قسم سب تو میں غلام ہوں، لیکن جو بات میں نے بابا جی میں دیکھی ہے کہیں بھی نہیں دیکھی. ہم سب کے غلام ہیں، لیکن جو اقداس اور دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا رات دن، وہ جو ہم نے بابا جی. اور یہ بھی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ بات یاد نہ رکھ سوچیے گا نہیں. اللہ تبارک حضور ارشاد فرمایا، حضور سے صحابی آ گئے، میں یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ جو دین کے لیے میدان جہاد میں میدان میں نکلتا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے اور آپ کی عزت اور ناموس کے لیے میدانوں میں آتا ہے مجاہد. یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں مجھے مجاہد کے برابر ثواب ہو جائے. حضور نے ارشاد فرمایا، بتا تو بغیر رکے ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا بغیر رکے ساری زندگی روزے رکھتا رہے، بغیر افطار کیے روزے رکھتا ہے. صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، نہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں بغیر رکے، نہ ہی بغیر افطار کیے روزے رکھ سکتا ہوں. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ تجھے اتنی طاقت دے دینا تو بغیر رکے نمازیں بھی پڑھتا رہے، بغیر افطار کیے روزے بھی رکھتا رہے، پھر بھی تو مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا.
کسی کو اپنی نماز پر مان ہے تو وہ اپنے یہاں جو نماز حضور کی محبت کے بغیر وہ نماز نہیں. جو نماز حضور نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر پابند اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مرو شاہ بدھار کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. ہمارے اوپر ظلم اتنا کرو جتنا تمہارے سہ سکو. ہمارے اوپر تو ہمارے مرشد بابا جی قادر حسین رضوی صاحب ان کے اوپر فیضان ہے ان کی نظر ہے. اور میرے آپ کو مولا بی پیر میرے شاہ صاحب نے ارشاد فرما دیا تھا جو نبی کی ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہوتا ہے ان کی کمر پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے. ہاں ہم نے تو برداشت کر دیا لیکن 1954 کے اندر نا ایک نوجوان کو پکڑ کر لے گئے. نوجوان کو پکڑ کر لے گئے چمن کی تحریک کے اندر تھانے میں. اس نے کہا کان پکڑ لے. اس نے کان پکڑ لیا. اس نے کہا اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا. اس نے کہا اچھا تاجدار ختم نبوت زندہ. اس نے کہا یہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا. اس نے کہا اچھا. اس نے کان نہ پائی ہوں. اس نے کان پکڑوا لیے. اس نے کہا بتاؤ یہ نوجوان تجھے کتنے چھتر مارو. ہمارا بھی ان کے لیے وہی جواب ہے جو نوجوان نے دیا تھا. ہماری تاریخ بڑی پرانی ہے. ہمارے بزرگ بڑے ضدی تھے. انہوں نے اپنی گردنیں نہیں جھکائی گھروں کے دروازوں پر اور جنہوں نے گردنیں جھکائی ہیں ان کی مثالیں ہم نے خود دے دی ہیں. مثلا وہ کا مسئلہ کل سورہ اعراف کی آیت ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے ماں باپ کو دعائیں اللہ نے ہمیں حافظ بھی بنا دیا. ہاں ہر دعا کی اب جا کے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار قرآن کی واقعی برکت ہے. ہمیں آیات یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حافظ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَتُوَلِّينَ بَالَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. اس کی تفسیر پڑھیں آپ حیران ہوں گے. میں پھر بھی تھوڑی سی پردے میں کر رہا ہوں. جو علامہ محمد رسول سے انتظار نے دیا قرآن میں لکھی ہے وہ تو پڑھ کے بندہ حیران رہ جاتا. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی مولوی حکمرانوں کے دروازے پر جا کر پیسے لے کر دعائیں کرتے ہیں نا. بلال بن بہور یہی تھا نا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا. بہت بڑا صوفی تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. بلال بن بہور عبادت گزار تھا عالم تھا. اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا تھا. لوگ اسے دعائیں کروانے آتے تھے اس کے دربار پہ. اسے لوگ دعائیں اللہ اس کی ہر دعا اللہ نے اس کو اپنی نشانیاں بھی کی ہوئی تھی. پھر کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس نے کیا کیا. اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ بتوں کا پجاری تھا. اب اس نے کہا اپنی موسیٰ علیہ بات تو اللہ کی ہوگی میری نہیں چلے گی. اب اس نے کیا کیا پیسے لے کر صوفی صاحب کے پاس آ گئے. صوفی صاحب کو پیسے دیے رب نے قرآن میں لائے. قرآن کی تفسیر قرآن کا جب پیسے دیے تو صوفی صاحب کی طرف بدل گئی. پیسے لے کر پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ دعا کر دی کہ اس نے بدوا رب نے منہ سے دعا کی لفظ نکلوا دیے. پھر رب نے اس کی مثال دی. فرمایا بادبا و شیطان جس نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر شیطان کی اتباع کی حکمرانوں سے پیسے لے کر ان کے دروازوں پر جا کر دعا کی اور نبی کے خلاف. اللہ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اللہ نے قرآن میں کہا میری بات نہیں. اللہ فرماتا ہے اس کی مثال ایسے ہے اس کتے کی طرح ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. کمال نہیں ہو گیا جی. قرآن کو کہتے ہیں نا قرآن کی گہرائی میں جاؤ صحیح. قرآن میں ہر چیز موجود ہے. پڑھو صحیح قرآن کو دیکھو ہر چیز قیامت تک جو بھی ہے ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو زبان نکال کر ہانکتا رہتا ہے. روزی کتا کبھی اس کے دروازے جاتا ہے کبھی اس کے دروازے. نصیبی جو ہوتا ہے وہ ایک ہی دروازے پر بیٹھتا ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یار پھرتے ہیں. یہ تو رب نے دکھا دیا. رب نے یہ کہ میں اس لیے میں آپ کو بات کر رہا تھا. نوجوان کو کہا اس نے کہا بتائے کتنے تجھے چھتر ماروں. نوجوان نے کہا جتنے تو جہنم میں سہ سکے اتنے مارو. ہمارے ساتھ بولنا جرم کرو جتنا آگے جا کر سہ سکو. ہمارے اوپر تو میرے آقا نے نظر کرم فرمائی تو ہم تو برداشت کر لیں گے لیکن حضور کی طرف نوازی سے ہی ہوگا نا صاحب. قبر میں بھی حضور ہی آئیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا مرتب نے اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں بڑی مشکل ہوگی لیکن حضور آئیں گے. حضور آ کر اپنے بندیوں کو تھپکے دیں گے اپنے بندوں کو تھپکے دیں گے. نم کنم مت الروس نم کنم مت الروس. اور سو جا ایسے جیسے پہلے بات کی دلہن اپنے دولہے کے دور میں سوتی ہے. سو جا. حضور تھپکے دیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرتب نے اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم. ہم ان سے لیتے ہیں ہم ان سے لیتے ہیں جو رب سے لے کر ہمیں دیتے ہیں. رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ماں جب ایک روتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے. پوری دنیا کے خزانوں کی چابیاں میرے آقا کے ہاتھ میں. ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں.
سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آسے بندھاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو ان کے وفادار ہیں، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں، ہم تو ان سے جا کر مانتے ہیں، جو اتنا دیتے ہیں وہ ابھی نہ پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کسی کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، میں نے آپ کو سنایا حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو چوم کر کہا تجھے بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سورہ حدیبیہ کے موقع پر آپ گئے تو موقع پر میں آپ کو کہا عثمان ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کے ساتھ پرانی تعلق داری ہے، رشتہ داری ہے، اپنا پرانا یارانہ ہے، آپ کو اجازت ہے حضور حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہیں، ابھی حضور کو اور صحابہ کو اجازت نہیں، آپ کو اجازت ہے آپ کعبے کا طواف کر لیں، زمزم کا پانی پی لیں، حجر اسود کو چوم لیں، آپ مقام ابراہیم کی زیارت کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یارو میں حضور کے بغیر کعبے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ خواجہ صاحب نے کیا بات کی ہے، کہتے ہیں محمد محمد کرندے گزر گئے، محمد محمد کرندے گزر گئے، احد نال احمد ملندے گزر گئی۔ محمد محمد کرندے گزر گئی، احد نال احمد ملندے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد محمد پکیندے گزر گئے۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، ڈاڑھے علیہ سو عمل حفت تھی سن، عمل حفت تھائے ہوئے علا کوئی نہیں سکتا۔ حقیقت محمد والا حل نہ نہ حل کیا، ایکو حل کرا کوئی نہیں سکتا۔ اسانت محمد دے ناتا بڑے سن، اسان وان ناتا بڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور مذاہب دے جھگڑے اسان چھوڑ بیٹھے، پر محبت جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ مذاہب کے جھگڑے ختم نہیں ہو گئے، بابا جی نے نعرہ ایسا لگایا کہ پوری امت اس نعرے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ نعرہ ایسا لگوایا امت پوری کھڑی، میں وہ حضرت عثمان غنی نے جب یہ کہا میں حضور کے بغیر کعبے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، صحابہ حضور کے پاس آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ، حضرت عثمان تو آج مزے کر رہے ہوں گے، کعبے کا طواف حجر اسود کو چوم رہے ہوں گے، زمزم کا پانی پینے ہوں گے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرا عثمان ایسا نہیں کرے گا۔ آج بھی تو حضور کہتے ہوں گے نا میرے امت جو ہے میرے دین کے ساتھ ایسا نہیں کرے گی، میری امت 2 سالہ بچیوں کے ساتھ زنا نہیں کرے گی، میری امت کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوں گی، ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہوں گے، ان کے سروں کے اوپر سے دوپٹے ہندو آ کر اتار لیتے ہوں گے، ان کو مسجدوں میں لے جا کر کشمیر کی بچیوں کو مسجدوں میں سپیکر کھول کر اپنے ان کے بہن کو اور اس کے کبھی تاریخ میں آپ نے نہیں سنا ہوگا ایسی بات۔ کشمیر کے ایک باپ کہتا ہے، وہ کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے مجھے ستون کے ساتھ مسجد کے باندھ کر میرے ہاتھ کاٹ دیے اور کاٹ کر میرے سامنے میری بیٹی کی عزت لوٹی گئی۔ تو کہتے ہیں میری بیٹی سپیکر میں پکارتی رہی، ہے محمد بن قاسم مجھے بچانے والا، کوئی ہے صلاح الدین ایوبی کی غیرت والا، کوئی ہے؟ اور شاکر شجاع آبادی کہتا ہے کفر پر زندگی پہن کے مسلمان جیتے پہن، وہ کہتا ہے یہ مسلمان جو پوری دنیا کو زندگیاں دیتے تھے آج کفر سے زندگی لے رہے ہیں، جو پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے آج یہودیوں کی اور امریکیوں کی اور یورپ کی غلامی میں آئے۔ کفر پر زندگی پہن کے مسلمان جیتے پہن، اوکال دے پوچھ شکان تو بت پرستی کے کریدے پہن، ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹی دے پہن۔ شاکر شجاع آبادی کہتا ہے اقبال مجھے تو کہتا تھا نہیں نشے من تیرا قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں، تو یہ بات کرتا تھا اقبال آج غور کر قبر سے دیکھ تو صحیح، اپنے شاہینوں کو نوجوانوں کو دیکھ تو صحیح۔ کہتا ہے ذرا اقبال جھاتی با پہاڑاں دیاں چٹاناں دے، کہتا ہے تیرے شاہین سر سٹ کے ممولے، وہ کہتا ہے چڑیوں ممولا چڑی کی طرح ہوتا ہے، کہتا ہے شاہین آج چڑیوں سے مار کھا رہے ہیں۔ برما کے اندر مسلمانوں کی بیٹیوں کی لوگ پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھاتے ہیں، ویڈیو بنا کر مسلمانوں کو بیٹھتے ہیں، شاید غیرت ڈال دے، یہ کہتے ہیں نہیں غیرت تو ہم نے ختم ہو گئی۔ اب تو غیرت کی بات ہی نہیں کرنی نا، اب تو بات ان کی کرنی ہے جن کی ہم غلامی کرتے ہیں، اب بات ان کی کرنی، ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو ہمیں پیدا کیا اس لیے کیا ہے کہ ہم حکمرانوں کی بدماشوں کی ظالموں کی غلامیاں کریں۔
5 साल इकट्ठे बैठे रहते हैं और हमें आपस में 5 साल बाद लड़वाते हैं। खुदाया खुद हिफाजत कर, तेरा फरमान बिगड़ा पाए। शागिर्द छोटे बातें कहता है खुदाया खुद हिफाजत कर, तेरा फरमान बिगड़ा पाए। कितनी दीन दा सौदा, कितनी ईमान बिगड़ा पाए, कितनी मुल्ला दी हड्डी, कितनी पीरा दी शोके से मेरा ईमान नहीं बदला मगर तेरा कुरान बिगड़ा पाए। मेरे मुल्क में खुदा डाला, मेरे मुल्क में नबी पैसा तरक्की दी, हवस दे विच हर एक इंसान बिगड़ा पाए। यहाँ पैसे की खातिर नौजवान पैसे की खातिर सूद का कारोबार कर रहे हैं। कंपनियां भी हैं, पे स्लैश लियो प्रपाल, उसमें पैसे डालो और मुफ्त पैसे कमाओ। बात करें हुजूर के दिन, मैं बात खत्म करूं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जब वापस आए ना तो सहाबा जमा हो गए, फरमाया या रसूल अल्लाह हज़रत उस्मान गनी को आपने सहाबा ने आकर इम्तिहान लिया। आपके उस्मान आप तो मजे करे, काबे का तवाफ करे, हजरत से तो चूमा ज़मज़म का पानी पिया। हज़रत उस्मान गनी ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया यारो मेरे बारे में तुमने अच्छा गुमान नहीं किया। क्या काबे का तवाफ अच्छा गुमान नहीं है? हजरत से तो चूमा अच्छा गुमान नहीं है? ज़मज़म का पानी अच्छा गुमान नहीं है? लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया जिधर वो नजर नहीं आते हम रास्ता ही छोड़ देते हैं। हाँ, जिधर मेरे आका मौलाना हम काबे को भी तो हुजूर की वजह से मानते हैं। तो इस हदीस की तर्जमानी उन्होंने कहा भी सही कि आपने सुना है, मेरे पास किसी की तर्जमानी और हमारे लबैक की बस यही आखिरी शेर पढ़कर बात खत्म कर रहा हूँ। किसी को परेशान ना हुआ करें कि हम बात हुजूर की कर रहे हैं, अगर किसी को परेशानी है तो हुजूर की बात से परेशानी है और किसी से नहीं है। बात में हम मुख्तसर ही और कोई बात हाँ हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमने रसूलुल्लाह के दीन का काम करना है। बाकी बेटों का हमें शौक ही नहीं है। माँ बाप ने मुझे हर चीज़ दी हुई है, मेरे पास अपनी गाड़ी भी है, मेरे पास हर चीज़ है बड़ी। हम सिर्फ ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमें माँ बाप ने भी वो चीज़ नहीं दी जो दीन ने हमें दी है। हमें माँ बाप भी वो नहीं खिला सके जो दीन ने खिलाया है। खुदा की कसम मैं उठा के कह रहा हूँ, मैं माँ बाप एक बेटा हूँ, मेरे अब्बा जी ने मुझे गाड़ी भी लेके दी हुई है और हर चीज़ की मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की कसम जब से बाबा जी के साथ लगे हमने ऐसे ऐसे खाने खाए कभी सोचे भी नहीं थे। हमें रब ने उस जगह बिठा दिया कभी हमने सोचा ही नहीं था यार कभी हम भी बैठेंगे। ये सब बात हुजूर की इज्जत की है। 24 साल या 24.5 साल उम्र है, अल्लाह और उसके रसूल की वजह से वसीला बाबा जी बने हैं तो अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि हुजूर की वजह से सब कुछ रसूलुल्लाह की वजह से और वसीला बाबा जी बने हैं। हम अपने मोहसिनों को भूलने वाले नहीं हैं। हम वो कौम नहीं, हम अपने मोहसिनों को याद रखते हैं। हमारे इलाके के शायर हैं, इसी हदीस की भी तर्जमानी कर गए और लब्बैक वालों की भी तर्जमानी कर गए। ख्वाजा गुलाम फरीद गोट मिठन चली वाले आप इरशाद फरमाते हैं हज़रत उस्मान गनी ने कहा होगा या रसूलुल्लाह मेरा इश्क भी तुम, या रसूलुल्लाह मेरा इश्क भी तुम, मेरा यार भी तुम, मेरा दीन भी तुम, ईमान भी तुम, मेरा सामन मिठड़ा शान सलूढ़ा मनमोहन जानान भी तुम, मेरा जिक्र भी तुम, मेरा फिक्र भी तुम, मेरा ज़ौक़ भी तुम, मेरा शौक़ भी तुम, मेरी ज़ुहद इबादत तक़वा इल्म भी तुम, इरफान भी तुम, मेरी सौम सलात अज़ान ज़कात भी तुम, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ कुरान भी तुम, मेरा जिस्म भी तुम, मेरा रूह भी तुम, मेरा कल्ब भी तुम, जिंदजान भी तुम, मेरा धर्म भी तुम, मेरा भरम भी तुम, मेरा शर्म भी तुम, विजदान भी तुम, मेरा मुर्शिद हादी पीर तरीक़त शेख हक़ाइक़ दान भी तुम, मेरा अव्वल आखिर अंदर बाहिर ज़ाहिर ते पिनहान भी तुम, मेरी मेहंदी कज्जल मुसाफ़ भी तुम, मेरा बीड़ा पान भी तुम, जे यार फरीद कबूल करें सरदार भी तुम, सुल्तान भी तुम। मैंने एक जगह शेर पढ़े तो बंदे तो होने ना फतवे लगाने वाले और मौलवी ये क्या बात आपने कहते हैं मेहंदी कज्जल मुसाफ़। मैंने कहा ख्वाजा साहब ये कहते हैं लोगों को मेहंदियाँ लगाकर मजा आता है, कज्जल लगाकर बीड़ा रखकर पान रखकर या रसूलुल्लाह में आपके नाम के साथ पूरा आता है। हमारा सब कुछ हुजूर आप है, हमारा सब कुछ हाँ बस यही बात पर मैंने वो बात 1 मिनट की 15-20 सेकंड की मैंने जो बात की उसको मुकम्मल कर दूँ। इन्होंने समझ लिया है शायद नौजवान ऐसे होते हैं जो टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं, शायद मोहम्मद अरबी के गुलाम ये होते हैं। इनको पता नहीं कि मोहम्मद अरबी के गुलाम वो हैं जो फैज़ाबाद की ठंडी हवाओं में बैठकर मौत की आंखों में आंखें डालकर रक्स करते हैं। सामने गोलियां भी चल रही होती हैं, 12,000 शहर भी चल रहे होते हैं, 8 शहीद भी होते हैं, फिर भी मौत की आंखों में आंखें डालकर रक्स करते हैं। रक्स करते हुए कहते हैं नमी दानम के आखिर चू दमे दीदार मी रक्सम अगर नाज़म मरीज होके के पेशे यार मी रक्सम नारे रिसालत नारे रिसालत ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ये गोलियां खा रहे हैं, शल खा रहे हैं, फिर भी ताजदार खत्म नबूवत के नारे इसलिए लगा रहे हैं कि हमने यार की बारगाह में पेश होना, हमने हुजूर के दरबार में जाना है, हमने सिर्फ हुजूर से वफा करनी है। इसलिए उठे अल्लामा इकबाल के नौजवानों के लिए शेर अल्लामा इकबाल कहते कभी आए नौजवान
مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گرد تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا آتش محبت میں پاؤں سے گزر ڈالا تھا جن میں تاج سفیدانہ تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری اور صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا کہہ پارا غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے جہاں دار جہاں گیر و جہاں بان میں جہاں آلہ آگے علامہ اقبال کہتا ہے تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پار اقبال کہتے تیرے بابا و اجداد کی جو کتابیں تھی جب ان کو یورپ کی لائبریری میں دیکھا اور انگریز کی کتابیں تیری لائبریری میں دیکھی تو میرا دل ہی ٹوٹ گیا میں نے کہا دعوے تو کرتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور دعوے ادھر تو بھی کرتا ہے میں امریکہ غلام بھی ہم نے انہوں نے ایک سوال کیا کہ وہ بھی آپ سن لیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کا سیاست سے کیا کام میرے آقا نے خود منبر پر بیٹھ کر سیاست کی ہے کسی کو اتنی زیادہ پریشانی ہے نا بابا جی سے اور بابا جی کی باتوں سے کسی مولوی کو اور پیر کو تو آئے ہمارے بابا جی کے سامنے بیٹھ کر بات کرے لیکن کرنے والا وہ ہو جو 50 سال کے بعد گئے ہو اس لیے کرتا کوئی نہیں ہے کیونکہ پتہ ہے بابا شیخ الحدیث ہے آپ نے سارا دین پڑھا ہوا ہے اس لیے دین میں سیاست علامہ اقبال کے شعر سے میں آپ کو ایک شعر بتا دوں علامہ اقبال کہتے ہیں جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے جنگ ریزی یہ محسن پاکستان کے الفاظ ہیں جس نے پاکستان بنایا علامہ اقبال کہتا ہے کہ دین سیاست سے جدا ہو جائے پھر چنگیز خان اور لالو خان جیسے حکمران آتے ہیں محمد عربی کے غلام نہیں آتے جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن ہے چنگیز خان وہ کہتا ہے جانتا ہوں یہ جو حکمران پر بیٹھے ہیں ان کے چہرے تو روشن ہیں اندر چنگیز خان سے بھی ظالم ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت بچ جائے تو آج رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلیں حضور کے ساتھ وفاداری کریں حضور کی عزت پر پیرا دیں اپنے نبوت پر پیرا دیں اور انشاءاللہ پاکستان کو پھر ترقیاں مل جائیں گی پاکستان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو حضور کے لیے نکلیں سارے پاکستانی اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو باتیں کی مجھے وہاں پہنچ کی توفیق عطا فرمائے اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت تمام مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرمائے اللہ ہمیں مدد کی توفیق عطا فرمائے غیرت عطا فرمائے غیرت مند عمران عطا فرمائے شاگر شنے بادی کا شعر ذکر تیرے یاد دا مولا میں کریں دا رہ ونیا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاتھ رہیں دا رہ ونیا تیرا میرا حق جو ہے محبوب توالی کم عاشق تو نہ گھن میں تھا چمیں دا رہ ونیا آمین باب دعوایا الحمدللہ یہ تو بات ہی نہیں ہے اس لیے حضور کے ساتھ وفا کریں نعرہ کریں نعرہ تکبیر سارے لگے یار سارے اللہ کو اس کے رسول کا نعرہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت استاد رسول کی ایک صدا سلام شفاعت بسمے ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ دے اب درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز پہ ہدایت پہ
تشریف رکھتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور میری گل سنے دھیان نال، دھیان نال. ہر بندہ اپنا گھر بنا نہیں، وہ بنا ہے کلا ہی. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ دارا فی الجنہ. جڑا بندہ مسجد بنا دے رب دے واسطے جنت چ گھر بنا. کتھے مفتی عام امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سلام مشکات دے وچ لکھیا ہے اگر کوئی بندہ مسجد دی چوچمڑ بتری کردا ہے اودی مرمت وہ بھی مسجد بناؤں دے جگہ تے جاندا. ٹھیک ہے ہن اپنی مسجد بنتی پئی یہ پنڈاں نے بنائی باہروں کس نے آ کے نہیں بنائی. میں بھی مسجد بنائی ہے راتوں رات. یہ رات میرا بڑا سی گورنمنٹ تو میں راتوں رات مسجد نہیں بنائی. الحمدللہ سے جانا بھی اجلا اپنے جڑے امیر صاحب یہ جانتے ہیں. ایک موری اپنا بجلی گئی نے پتا نہیں 2 منزلہ مل کے بنائی ہے. اچھا ہوں میں اعلان جو کیتا نا سارے تو پہلے ایک سکوٹی گارڈ 1 روپیہ دیتا سی. وہ ڈائری میں کو لکھی پئی آج بھی دے 1 روپیہ. وہ یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ 100 کے لے کے آواں گا 50 کے لے 30 کے لے کے آواں گا. یہ تو بھی محبت ہے. ہوں جنہ بھی کوئی کر سکتا ہے یہ نہیں سوچنا کہ میں صبح دودھ لے آنا ہے دودھ بھی آ جائے گا. اللہ قادر مطلق ہے اندر گھر نال پیار کریں گے. عمر پاک کی شان جان آسمان کے سارے برابر نیکیاں نے. تو مسجد نبوی کی کیویں صفائی کرتے سے کرتا مبارک لا کے تے کھجوراں دے نال کسی بیوی نے پوچھا حضور صفائی کے جب مان کا سمجھ آتے اس کرتا کیوں لایا کرنا کہ تیری سے مٹی لگی اللہ جنت دی اگر آرام کر دے. انہوں نے کئی بار جنت دی نکل رہی. اس بار ہر بندے نے محبت نال پیار نال عقیدت نال مسجد نال بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا ہے. اٹھ پاؤ اپنی محبت نال ہی تے اللہ حضور دے صدقے سارے ملنا دے گا. کمی نہیں رہنی. کمی انہیں کہنا میرے رات جو میں بتا دینا کہ اس پر جنہیں بھی بیلی سجڑ اتنے ہی آئے نا مال کو تھوڑی جی فرق پیا ہے. سارے طرح ڈٹ کے بولو کوئی مسئلہ نہیں. نہ ہی خرچہ نہ ہی پرچہ یاد کا پرچہ ہی ہر پاس یاد نہیں پرچار دے ہر پاس انہوں نے نہ رہنے. انہاں کو یاد کر لو قبر چون تے کامے ہوئی شروع ہو جائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين. یا مالک اللہ تیری بارگاہ میں جو کلام پاک پڑھ سکتے یا اللہ جو سن سکے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. جو محفل شریف کا تمام انتظام کیا رنشی کا تمام انتظام کیا تمام طرف اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک اس کلام پاک کا ثواب نشی کا تمام انتظام کیا تمام طرف حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً عاجزاً احترام و غلامی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ پھر روزہ سے پہنچا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اسلام پاک کا ثواب حضور کے والدین کی بہتر حضور کی ازواج مطہرات آل پاک رض پاک حضور کے نواز سے نواز صحابہ کرام صحابی اعتبار تابعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ باقی ہیں بھی امام حسین کہ فقام اللہ نے کربلا میں شہیدوں میں تمام کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. جتنے بھی عالم اسلام کے لیے اللہ پاک تیری وحدانیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر شہیدوں میں تمام کی اللہ پاک کو ثواب پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء کرام ان کے نیک سالمتوں کو بخشتے ہیں. اللہ پاک پہنچا کل غوث قطب ابدال دین متین مسکین حضور غوث اعظم کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جتنے بھی بزرگان دین یا اللہ پاک ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ پاک خصوص بالخصوص اس کلام کا ثواب محفل ذکر ہندوستان کا ثواب جتنے بھی اس گاؤں کے قبرستان میں مدفون سب کی روح اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ پاک پہنچا جتنے حاضرین مجلس میں بیٹھے ہیں جتنے بھی عزت و قربا چھوٹے بڑے بڑے فوت ہو چکے تمام کی روح اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ پاک تمام کی قبروں پہ رحمت برکت نازل فرما تمام کے درجات بلند فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادت با سعادت کا صدقہ فرما کہ اللہ جن صاحبان نے اس محفل کا انعقاد کیا اللہ پاک کا تمام انتظام کیا ان کے کاروبار میں عزت میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما یا اللہ ان کے گھروں میں رونقیں عطا فرما ان کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما یا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برادت با سعادت کا صدقہ فرما کہ جتنا تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں اس مسجد میں اللہ تمام کی نیک خواہشات جائز حاجات پوری فرما یا اللہ جو مقروض ان کے قرض سے نجات عطا فرما جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور لڑینا شر اولاد عطا فرما اے اللہ محبوب کا صدقہ فرما کے آپ کے ابا کا صدقہ فرما کے جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ محبوب کا صدقہ فرما کے جن کو تم نے بیٹیاں عطا فرمائیں اپنے کرم سے فضل سے اسماعیل مقدس کی برکت سے نیک صالح بیٹی عطا فرما اے اللہ جو طالب علم ہیں ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرما یا اللہ پاک محبوب کا صدقہ فرما کہ جو مفلس ان کی مفلسی دور فرما اے اللہ دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما اے اللہ محبوب کا صدقہ فرما کہ ہمارے علماء کی سماعت کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی ہر طرح حفاظت فرما اے اللہ محبوب کا صدقہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اندرون برون سازشوں سے محفوظ فرما اے اللہ محبوب کا صدقہ فرما کہ جتنے بھی کفار مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں سب کو نیست و نابود فرما یا اللہ اپنے کرم سے فضل سے محبوب کے برادت با سعادت کا صدقہ فرما کہ ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرما اے اللہ محبوب کا صدقہ ہماری دعا قبول فرما حضور کی آل پاک کا صدقہ ہماری دعا قبول فرما بی بی زہرا کی چادر کا صدقہ ہماری دعا قبول فرما اے اللہ ہماری دعا قبول فرما ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو شاد و آباد فرما اے اللہ ہماری دعا قبول فرما ہم سب کی بخشش فرما برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے کرم سے فضل سے یا اللہ پاک ہماری حفاظت فرما ظالم نفس کی شر سے محفوظ فرما ظالم دجال کے فساد سے محفوظ فرما ہم سب کو سلوک اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس گاؤں پہ رحمت نازل فرما اے اللہ محبوب کا صدقہ اس گاؤں پہ کرم فرما مہربانیاں فرما صلی اللہ تعالی حبیبہ خیر خلقہ محمد